اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ بدل گئی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، شیطان کی ایک چھوٹی سی ٹون کے اوپر بھی کان کھڑے کر لے گا۔ رحمان 1400 سال سے بلا رہا ہے، پیمبر آوازیں دے رہے ہیں، رب کا نمائندہ بول رہا ہے حی علی الصلاۃ، وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اس نے کبھی کان پہ جوں بھی نہیں رینگی۔ یہ جن کو یہ تین بڑے نفسیاتی مسائل ہیں نا، اولئک کالانعام، یہ دیکھنے میں کہلوانے میں انسان ہیں، ہماری نظروں میں ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، یہ ڈنگروں اور گدے گھوڑوں کھوتوں خنزیروں بجوؤں سے بھی بدترین بجو ہیں۔ یہ ان کو بجو کہنا بھی بجو کی توہین ہے، ان کو گدھا کہنا گدھے کی توہین ہے، کتا کہنا کتے کی توہین ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کے کہنے پہ رک جاتا ہے۔ ببر شیر جیسا کتا آنے والے مہمان کو کاٹنے سنگل توڑا کے دوڑا، مالک نے ایک آواز لگائی در، وہیں پہ سر نیچے لا کے قدموں میں مالک کے رکھ دیا اور مالک نے اوپر پاؤں رکھ لیا۔ یہ تو کتا اتنا وفادار ہے، میرا کھا کے میرا کبھی گا ہی نہیں سکا، میری اسے رحمت کرم کبھی نظر ہی نہیں آئے، میری عطائیں کبھی اس کو دکھی نہیں، میری توحید، میری وحدانیت، میری یکتائی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، میری آواز پہ اس نے کبھی کان ہی نہیں دھرا۔ میں یا ایھا الانسان کہوں تو بھی لاپرواہ، میں یا ایھا الناس بولوں تو بھی لاپرواہ، کل عبادی الذین آمنوا، میں جتنی مرضی آوازیں دے رہوں یا ایھا الذین آمنوا کہوں، اس نے کبھی کان ہی نہیں دھرے۔ آنا ذرا جہنم میں پھر بلانا اور کہنا یا مالک، او جہنم کے دروگے رب نو کہے ایداں دی زندگی نالو موت ہی دے چھڑے۔ پانی مانگتے ہیں تو اپنی ہی پیپ کھولتی ہوئی منہ میں آتی ہے۔ حضرات، اگر کان دل قرآن کی طرف نہیں بڑھتے تو کبھی اپنے پھوڑے کی پیپ چوس کے دیکھنا۔ میں نے صرف کتے کو دیکھا ہے کہ اپنا زخم چاٹتا ہے، وہ بھی اس میں جب کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اس کو کوئی نہیں تو وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے۔ یا جانوروں کو کیا کر رہے ہو، کہاں پہ ہو، بھوک لگے گی کھانا مانگے گا، چھتر تو اور کانٹے دار جسے اونٹ بھی نہیں کھاتا چیرتا ہوا لے کر کے چلا جائے گا اور اس کی ورچھوں میں دبایا جائے گا۔ زک چک، بڑے ٹیسٹ تھے تیرے پاس دنیا میں، نہیں ٹیسٹ اچھا لگا تو توحید کا سنت کا اچھا نہیں لگا۔ بڑی طاقت تھی تیرے پاس، پیسہ تھا، دولت تھی، شیطانی فریبوں میں آ کے وار سہ کے نافرمانیاں اور غداریاں ہماری کی، یہ پھر بولنے کی کوشش کریں گے اللہ منہ سی دیں گے اور کہا جائے گا اخسؤ فیھا، ظالمو یہیں پڑے رہو، نہ موت نہ زندگی، جی جی کے مرو، مر مر کے جیو، آج کے بعد میرے ساتھ گفتگو بھی نہ کرنا، تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ جب ہم سناتے تھے تو تم سنتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، حضرات یہ بیماریاں ہمیں من حیث القوم گھیرے میں لے چکی ہیں، مگر ہم ٹچ سے مس نہیں ہوتے۔ بچے کے کان میں پیپ آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، ایک کے پاس علاج نہیں ملے تو دوسرے کے پاس جائیں گے۔ اگر شہر میں گھنٹہ گھر میں بیٹھے ہیں کان صاف کرنے والے، دنیا کہے گی او بھائی یہ کس کے پاس جا رہے ہو، نیم حکیم خطرہ جان، کان کے پردے پڑوا لو گے، عطائی ہیں، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں نہیں جانا، اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، یہ اسپیشلسٹ اچھا نہیں، فیصل آباد کے ڈاکٹر، لاہور چلے جاؤ، وہاں نہیں کہیں اور چلے جاؤ، علاج کرواؤ۔ کان کا مسئلہ بن گیا ہے، پردے کا مسئلہ بن گیا ہے، فلاں مسئلہ بن گیا ہے، آنکھ کی پرابلم آ گئی ہے، یہاں علاج نہیں، بیرون ملک چلے جاؤ۔ اتنی سمجھ، تجھے اتنی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے کہ رب کی دی ہوئی آنکھ سے سب دکھتا ہے، اللہ ہی نہیں۔ ان کانوں میں ساری سماعتیں آتی ہیں، قرآن اور رحمان کی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اگر بیماری آپ کو ہے، مجھے بھی ہے، بڑی جگہوں پہ ہم ایسے ہیں، ہم سبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور قرآن ابھی سمجھا رہا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، علاج کر لیجئے، علاج کروا لیجئے، لوٹ آئیے۔ یہ سبق تھا آج کا، انسان کے نفسیاتی مسائل اور ان سے تحفظ اور دفاع اور بچاؤ کا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ سے جڑنے، اپنی نفسیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری اگلی ملاقات بھی کچھ ایسے مسائل کے ساتھ رہے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و وما توفیق الا باللہ۔